فرمایا مسجد میں آنا بھی نیکی ہے، رب کی یاد میں بیٹھنا بھی نیکی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننا بھی نیکی ہے، اور یہ ذکر سن کر اگر دل کو سکون اور ٹھنڈک پہنچے تو سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے۔ فرمایا صاحب ایمان مسلمان جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر میں آنے کے لیے وضو کرتا ہے، فرمایا جب وہ وضو کرتا ہے تو میرا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اگر ایک وضو کر لیا اور اس وضو کے اوپر پھر دوسرا وضو کر لیا، فرمایا 10 نیکیاں اور مل جائیں گی۔ اسی لیے حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے محبوب جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حضرت میکائیل عرض کرتے نے سنی آیت 10 کفارات کیا نے، میرے آقا نے فرمایا اے میکائیل کفارات 3 چیزاں نے انہاں نو آکھیا جانا ہے جنہاں دے نال او عمل نے 3 جنہاں دے کرن دے نال میرا اللہ بندیاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑے نے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میکائیل سردیاں دا موسم، ٹھنڈی رات، پانی برف دی طرح پگھلن برف دی طرح ٹھنڈا جما دین والا، اس موسم دے اندر جیڑا بندہ کامل وضو کرے میرا اللہ وضو کرن والے دے گناہ معاف کر دیندا۔ حضرت میکائیل نے پوچھا سونیا پھر دوسری؟ آپ نے فرمایا ایک وضو دے اوپر دوسرا وضو کر لوے میرا اللہ گناہ معاف کر دیندا۔ حضرت جبرائیل میکائیل عرض کرتے نے سونیا تیسری؟ آپ نے فرمایا نماز واسطے پیدل چل کے جان والے دی بھی اللہ گناہ معاف کر دیندا۔ مفت دیاں نیکیاں سانو ملدیاں نے، مگر افسوس کہ اسی اس پاسے جا ہی نہیں سکتے۔ کسی بندے نے پوچھیا نا بھئی یار نماز نہیں کا پڑھتا، مثال کے طور پہ کہہ دوں سال تو بعد نظر آیا مسیح تے، پوچھیا میاں جی نظر نہیں آتے نماز نہیں کے پڑھتے، کہتے جی مولوی صاحب تسی آپ تو کہندے ہو کوئی کم اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہوتا، بس اللہ نہیں سی چاہتا میں نہیں سی آتا، ہوں اللہ نے چاہت میں مسجد کے اندر آ گیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں تو تسی آپ جو کہندے ہو جی جب کوئی کم اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہوتا، اللہ نہیں سی چاہتا میں نہیں سی آتا، اللہ نے چاہت میں مسجد ہی جا گیا۔ اور اسی واسطے علماء کرام بیان کرتے ہیں آج کل نمازیاں دے بھی قسماں نے، ناراض نہیں ہونا حقیقت گل ہے، نمازیاں دیاں قسماں نے۔ فرمایا کچھ نمازی نے جڑے ٹھاٹھ دے، اور کچھ نمازی نے جڑے 8 دے، کچھ نمازی ہیں کھاٹ کے، اور کچھ نمازی ہیں 360 کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیکھ کے بھی کہہ رہا ہوں، معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے نظر دوڑائی جائے تو ٹھاٹھ کے نمازی ملیں گے پر سب سے کم نمازی، اور جو 8 ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے۔ آج اس طرح ماشاءاللہ مسجد کے اندر جمعے والے دن رونق لگتی، 8ویں دن مسجد ہی جا گئے ہیں، اور کچھ کھاٹ کے جمعہ بھی نظر نہیں ہوتا، رشتہ داراں دے پنڈ دے اندر فوتگی ہو جائے تے منجے نو کندھا دین واسطے بھج کے پہنچ جانے ہیں، اور پھر فلاں چودھری ویکھ لا میں بھی آ گیا جی۔ اور کچھ ہوتے ہیں 360 کے جو پورا سال جن کو مسجد رب کا گھر یاد نہیں آتا، جب عید کا دن آتا ہے تو وہ بھی وضو کر کے اگلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے میں بھی آ گیا ہوں۔ اب اپنے گربان میں جھانک کر دیکھا جائے جو 8 کے ہیں یا کھاٹ کے ہیں یا 360 کے ہیں، اللہ تبارک و تعالی
तुम 8वें दिन खाते हो, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क तुम 8वें दिन सवाल करते हो, अल्लाह की दी हुई नेमतें क्या हम 360 साल के बाद सवाल करते हैं? अल्लाह अकबर। वो मालिक तो हमें सुबह से लेकर शाम तक कितनी नेमतें दे देता है, कितनी नेमतें वो हमें मालिक देता है। अगर सोचा जाए, गिरबान में झांक कर देखा जाए, अशर के मैदान के अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर एक नेकी भी कम हो गई तो देने वाला कोई ना मिलेगा। अपनी की हुई नेकी तुम्हें काम देगी वहां पे, अपनी की हुई नेकी जो करके जाएंगे, जो लेके जाएंगे, वो हमारे वहां पे काम आएगी। वगरना ये हालात देखकर, मुसलमानों की हालत देखकर यकीनन अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है। जिस तरह मैंने अर्ज किया, वो लिखने वालों ने पता नहीं कब, कितने साल पहले ये शेर लिखा था, कितने साल पहले, कि आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में या अनवर। अजान तो होती है, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में या अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। अल्लाहु अकबर। अब आबेज़ी वकार मालिक के कायनात ने फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कुरान की पता नहीं कौन कौन सी आयतें हैं जो पढ़ के सुनाऊं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क़द अफ़लह मन तज़क्का। खालिक़ के कायनात मालिक की अर्ज़ व समा फरमाता है, तहकीक कामयाब हो गया वो जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने आप को पाक कर लिया, कामयाब हो जाएगा। इसीलिए कुरान कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून। ऊंची आवाज लड़के तो सुभान अल्लाह। फरमाया तहकीक कामयाब हो गया वो बंदा, वो मोमिन, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, जो नमाजों के अंदर खुशू करने वाले हैं, जो नमाजों के अंदर आजिज़ी करने वाले हैं, जो नमाजों के अंदर गिड़गिड़ाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया दे गुलामो, मालिक के कायनात, खालिक़ के अर्ज़ व समा ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। ये हाथ भी उस मालिक की नेमत है, ये कान भी उस मालिक की नेमत है, ये चेहरा खूबसूरत भी उस मालिक की नेमत है, चलने के लिए पैर भी उस मालिक की नेमत है। अल्लाह ने दिलो दिमाग दिया, ये भी उसकी नेमत है। अगर आगे चले जाएं, खाने के लिए मालिक ने कितनी नेमतें दी हैं। ये जानवर तेरे लिए पैदा किए, जो खाते तो घास है, रंग तो भैंस का काला होता है, मगर अंदर से दूध कितना सफेद, ये तुझे मिलता है। मालिक के कायनात की कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोगों जिस मालिक की नेमतें सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हो, उसी मालिक का बुलावा मस्जिद से आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया फिर देर न करना, फिर वुज़ू करके मस्जिद में आ जाना, मस्जिद में आकर रब की नमाज पढ़ना। एक नमाज जमात के साथ इमाम के पीछे तुम खड़े होकर पढ़ोगे, मेरा अल्लाह 27 नमाज़ा पढ़ना सवाब तुहानू अता कर देगा। फरमाया 40 दिन तकबीर उला दे नाल नमाज पढ़ोगे, अल्लाह दियां किनियां नेमतां ने। फरमाया जेड़ा बंदा 40 दिन तकबीर उला दे नाल नमाज पढ़दा, मेरा अल्लाह तो परवानी अता कर देंदा।
ایک تے او بندہ کدی منافق کے نہیں مرے گا، دوسرا اس بندے نو اللہ جہنم تو آزادی لکھ دے گا۔ کتنی نعمتیں اللہ کی میرے، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو اگر کسی کے دروازے کے سامنے صاف و شفاف نہر جاری ہو، نہر جاری ہو، نہر جاری ہو، صاف و شفاف نہر جاری ہو، روزانہ بندہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، فرمایا کیا بتاؤ اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا مثال اس بندے کی جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب کو یاد کر کے نماز پڑھے گا، میرا اللہ اس کے بدن پر گناہوں کی میل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اور یاد رکھنا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، حشر کا میدان لوگ امت رسول کے امت محمدیہ کے لوگ، نمازی لوگ، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ حشر کے میدان میں چلتے چلتے جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے، پل صراط کے قریب یہ نمازی، نماز پڑھنے والے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ اللہ کو دن رات یاد کرنے والے جب پل صراط کے قریب گزریں گے، پل صراط کے قریب پہنچیں گے، جا کے پریشان ہو جان گے، حضرت جبرائیل کہہ دو سبحان اللہ، حضرت جبرائیل آن گے، آگے پوچھن گے اے امت محمدیہ دے لوگو، اے نمازیو، اے مسجدہ نو آباد کرن والے ہو، اے اللہ نو دن رات یاد کرن والے ہو، پریشانی کا دی وہ لوگ کہنے نے اے جبرائیل پل صراط کراس کرنیا، ڈر پیا لگدا ہے کدے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو پل صراط تو گل کے جہنم دے اندر نہ چلے جائیے، ہن ڈر رہے ہیں پل صراط کس طرح پار کریے۔ حضرت جبرائیل پوچھن گے اے امت محمدیہ دے لوگو، اے دے دسو جدو دنیا دے اندر تھانو دریا پار کرنا ہوندا سی، سمندر عبور کرنا ہوندا سی تو کس طرح کرتے سی؟ اے امت محمدیہ دے لوگ کہن گے اے جبرائیل جدو دنیا دے اندر سانو دریا عبور کرنا ہوندا سی اسی کشتیاں دا استعمال کردے ساں، اسے واسطے حضرت جبرائیل کہن گے اے امت محمدیہ دے نماز